بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر پرانا ہدا 1999 اسلامی ڈائجسٹ صفحہ 50 اولیاء اللہ نمبر سے میں ڈال رہا ہوں کہ پیر کیا ہوتا ہے۔ پیر ایک روحانی چینل ہے، روحانی سلسلہ ہے، اور سب کو یہ مرض نہیں دیا جاتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے قرآن کے مطابق میرے کسی بندے کو حقیر مت جان، اللہ نے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ آدمی کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے پیر والوں کو بھی دوسروں کو برا نہیں بولنا چاہیے، سب کا الگ الگ کام ہے اور سب ہر ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس تفصیل سے دیکھیے کہ عجب دنیا گجب دنیا، اس کی کہانی کیسی ہے۔ پارٹ 6 واقعات شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ قطب عالم نے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا اور انہیں فرط جوش میں اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرمایا، شاہ عالم تو کتنا پیارا بیٹا ہے، خدا تجھے خوش رکھے۔ دیکھیے باپ کی دعائیں۔ میں نے تو اس طرح شیخ عبداللطیف کو لانے کا حکم دیا تھا کہ میرے مریدوں نے اس کا مطلب تک نہیں سمجھا، اور ایک تو ہے کہ تو نے میری بات کا مطلب بھی سمجھ لیا اور اس کی تعمیل بھی کر دیا۔ پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے فرمایا، تو نے مجھے خوش کیا، خدا تجھے خوش رکھے گا۔ تو شیخ عبداللطیف کو میرے پاس لایا ہے، اس خدمت کے صلے میں خدا تجھ کو ایک فرزند عطا کرے گا، اس کا نام بھی عبداللطیف ہوگا، اور وہ اپنی خدمات کے صلے میں داور الملک کا خطاب پائے گا۔ تب سوچئے، پہلے سے سب بتا دیا جاتا ہے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ روحانی چینل ہی الگ ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اتحاد مسلمین قائم کرے۔ قرآن اللہ نے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ آدمی کو پیدا کیا۔ پہلے ہی بتا دے رہے ہیں کہ داور ملک کا خطاب پائے گا، ایسا شیخ، ایسا قطب پیدا ہوگا۔ شیخ عبداللطیف نے بھی شاہ عالم کو بڑی دعائیں دی اور قطب عالم سے باتوں میں مشغول ہوئے۔ شیخ احمد کھٹو نے شاہ عالم سے کہا، اتنی بہت ساری دعائیں حاصل کرنے کے بعد بھی تم مجھ سے سفارش کروانا پسند کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت وہ بات اپنی جگہ ہے، میں نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے۔ اس کے بعد شیخ احمد کھٹو بھی دونوں سے باتیں کرنے لگے۔ اب شاہ عالم شیخ احمد کھٹو میں بڑی کشش محسوس کرنے لگے۔ ان کا ہر وقت یہی جی چاہتا کہ وہ ان کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہیں، لیکن بات کی موجودگی میں ایسا محال تھا۔ شاہ قطب عالم اپنے شیخ احمد کھٹو ایک ہی تالاب میں غسل کرنے اترے۔ وہ دونوں بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم بے تکلفی سے بات کر رہے تھے۔ وہ نہاتے نہاتے اندر تہہ میں چلے جاتے اور جب باہر نکلتے تو پھر باتیں کرنے لگتے۔ اس طرح ایک بار جو شاہ قطب الدین نے سطح آب پر سر نکالا تو شیخ احمد کھٹو نے ان کی آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ شاہ قطب عالم نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ احمد کھٹو نے جواب دیا، میں آپ سے کسی کی سفارش کرنے والا ہوں، اور یہ ہاتھ اسی وقت تک آپ کی آنکھ میں رہیں گے جب تک آپ میری سفارش مان نہیں لیں گے۔ شاہ قطب عالم نے کہا، برائے کرم اپنے دونوں ہاتھ میرے آنکھوں پر سے ہٹا لیجئے۔ شیخ احمد نے جواب دیا، کیا آپ نے میری بات نہیں سنی؟ قطب عالم نے کہا، سنی، اب میری آنکھوں کو کھولیں، پھر وہ سفارش بھی سن لوں گا۔ شیخ احمد نے کہا، نہیں بابا قطب عالم، ایسا نہیں ہوگا، پہلے وعدہ کرو کہ میری بات مان لو گے۔ شاہ قطب عالم نے جواب دیا، اچھا بابا، آپ کی بات مان آنکھوں سے
اپنے ہاتھ ہٹاؤ اور بتاؤ کہ کس کی سفارش اس انوکھے انداز میں کی جا رہی ہے۔ شیخ احمد نے اپنی دونوں ہاتھ ہٹا لیے اور کہا بابا قطب عالم شاہ عالم بڑا پیارا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو عشق وحدت کا جام تم نے محمود کو پلا رہے ہو اپنے بیٹے شاہ عالم کو بھی پلا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وآصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب خدا 1999 اولیاء اللہ نمبر یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ آدمی کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر ایک روحانی چینل ہے، ایک روحانی باتیں ہیں، ایک الگ سبجیکٹ ہے، ایک الگ جماعت ہے جو ہم لوگوں کو مدد پہنچاتی ہے ایک الگ طرح کا روحانی پاور حاصل کر کے۔ اسی لیے کسی بندے کو حقیر مت جان، آپس میں اتحاد المسلمین قائم ہو اور اللہ کے بندوں سے محبت کیا جائے۔